السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ آج 16 دسمبر ہے۔ 16 دسمبر کی تاریخ، دسمبر میں سردیوں کا موسم ہوتا ہے اور سردیوں میں پرانے زخم جو ہیں وہ مزید درد دیتے ہیں۔ 16 دسمبر 1971 میں سقوط ڈھاکہ کا واقعہ آج بھی ہمارے لیے اس میں کئی سبق بھی ہیں اور کئی درد بھی ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا اس واقعے سے، اس سانحے سے جو پاکستان پہ گزرا؟ پاکستان دو لخت ہوا، ہم سے ہمارا ایک بازو جدا ہو گیا، اور کس انداز سے جدا ہوا کہ اس پر لکھنے والوں نے ادب تک تخلیق کیا۔ اور جب کسی سانحے پر ادب تخلیق کیا جائے تو وہ سانحہ قوموں کی زندگیوں میں بڑے سانحات ہوا کرتے ہیں۔ نصیر ترابی صاحب نے کہا کہ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، نہ اپنا رنج نہ اوروں کا دکھ نہ تیرا ملال، شب فراق کبھی ہم نے یوں گوائی نہ تھی، محبتوں کا سفر اس طرح بھی گزرا ہے، شکستہ دل تھے مسافر شکستہ پائی نہ تھی، عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھی بہت، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی۔ تو یہ دکھ، یہ درد ہمارے دلوں میں موجود ہے جب پاکستان دو لخت ہوا۔ اور پھر ایک اور دن 16 دسمبر کا جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی اور آج تک تکلیف پہنچاتا ہے، جب 2014 میں دہشت گرد پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں داخل ہوئے اور وہاں انہوں نے معصوم بچوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بنایا اور بچوں سمیت، اساتذہ سمیت کم از کم 140 سے زائد افراد کو شہید کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کی اور 6 دہشت گردوں کو گرفتار کیا، باقی کو وصل جہنم کیا۔ جنہیں گرفتار کیا گیا انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ لیکن یہ سانحات جو ہیں ان کا اثر ہماری قوم پر اب تک موجود ہے اور ہم اسے یاد کرتے ہیں اور اس سے سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا سبق لیا ہم نے ان سانحات سے؟ یقینی طور پر ہمیں اپنے سوشل فیبرک کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے اور ملک میں عداوتوں کو ختم کرنا ہے، سیاسی استحکام لے کر آنا ہے، معاشی استحکام لے کر آنا ہے، ایک عظیم قوم بننا ہے اور ہمیں ماضی سے سیکھنا ہے۔ 16 دسمبر کی تاریخ ہے اور الیکشن شیڈیول جاری کیا گیا ہے۔ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوں گے، ہر صورت میں ہوں گے، سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ ہے۔ اور جو رکاوٹیں سپریم کورٹ میں نظر آئیں، جمعے کے روز ایک غیر معمولی صورتحال تھی کہ سپریم کورٹ میں ایک سماعت ہوئی اس حوالے سے اور پھر یہ واضح فیصلہ آیا کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست جمع کرائی گئی تھی جس میں تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ الیکشن ریٹرننگ آفیسرز جو اس کے تعینات کیے جائیں وہ عدلیہ سے لیے جائیں، انتظامیہ سے نہ لیے جائیں۔ بہرحال اس بات کو ایڈریس کیا گیا اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا گیا اور مانا یہ گیا کہ پورے ملک میں انتظامیہ ہی الیکشن کرائے گی۔ لیکن اس کے باوجود ایک اور واقعہ پیش آیا ہے اور یہ واقعہ اس پر حیرت ہو رہی ہے کیونکہ ایڈوکیٹ عمیر نیازی کو عدالت توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے۔ انہیں کہا ہے کہ ان سے کہا گیا ہے کہ آپ نے الیکشن کے انعقاد میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے تو آپ اس کا جواب دیں۔ انہیں اظہار وجہ کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے ایک اور درخواست جمع کرائی اور انہوں نے کہا کہ الیکشن عدلیہ کی نگرانی میں کرائے جائیں، اور نہ صرف یہ درخواست جمع کرائی گئی بلکہ اسے سماعت کے لیے مقرر بھی کر لیا گیا، اس پر سماعت ہوگی۔ تو ایک طرف سپریم کورٹ کا واضح حکم، یہ پوری کارروائی، دوسری طرف پی ٹی آئی نے ایک اور درخواست لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی، دوسری طرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ایک اہم میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں اس نے فیصلہ کیا کہ 27 دسمبر سے وہ الیکشن کیمپین کا آغاز کر رہے ہیں۔ وہاں پی ٹی آئی کو کل کے عدالتی فیصلے پر، سپریم کورٹ کے عدالتی فیصلے پر تحفظات تھے اور دوسری طرف وہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی چلی گئی ہے۔ گوہر خان جو چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے ان تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ڈیمانڈ تحریک انصاف کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی لیونگ پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے، لیکن جب تحریک انصاف یہ بات کرتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں اور عدالت کا رخ کرتی ہے تو احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے ممکن ہوں گے جس پر سب کو اعتماد ہو، تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد ہو، کیونکہ یہی پاکستان کی بقا کا راستہ ہے، پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہو۔ احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کچھ ہی دیر میں قادر مندوخیل صاحب اور بیرسٹر دانیال چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ احمد اویس صاحب، ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ نے واضح انداز میں
جو تحریک انصاف کی ایک کوشش تھی، لاہور ہائی کورٹ میں گئے اور وہاں پر انہوں نے جو اپنا مقدمہ پیش کیا، اس کے جواب میں فیصلہ یہ آیا کہ جو الیکشن پروسیس تھا اس کو روک دیا گیا وقتی طور پر، حکم امتناع جاری ہو گیا تھا، اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا سپریم کورٹ نے. اور جن ایڈوکیٹ صاحب نے یہ درخواست جمع کرائی تھی عمیر نیازی صاحب کو، ان کو اظہار وجہ کا نوٹس بھی بھیج دیا. اس کے باوجود تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ چلی گئی اور اسی طرح کی ایک درخواست وہاں پر اس نے جمع کرا دی ہے. تو واضح احکامات کے باوجود تحریک انصاف یہ کچھ کر رہی ہے. کیا چاہتی کیا ہے تحریک انصاف؟ کیا الیکشن کا التوا چاہتی ہے؟ بالکل بھی نہیں چاہتی التوا. دیکھیے سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اور عمیر نیازی نے تحریک انصاف کی طرف سے جو درخواست دی تھی، وہ درخواست تو صرف اس حد تک تھی کہ جوڈیشل آفیسرز وہاں تعینات کیے جائیں تاکہ احتمال جو ہے، یہ خدشات جو ہیں کہ یہ ریگنگ کے اور انفلوئنس ہو جو ہے وہ ایگزیکٹو کرے گی اس بیوروکریسی کے اوپر، وہ کم سے کم ہو، منیمائز ہو جائیں. اور اس میں سٹے بھی نہیں مانگا ہوا. اب یہ حیران کن بات ہے کہ وہ بینچ نے اس میں سٹے بھی کر دیا، اور سٹے کرنے کے بعد وہ ایک لارجر بینچ کے لیے انہوں نے ریفرنس بھیج دیا ٹو دی چیف جسٹس، اور وہ 5 رکنی بینچ بھی بن گیا. جبکہ اوریجنل پٹیشن کے اندر، اور اوریجنل پٹیشن کو 13 تاریخ کو نہیں آئی تھی، وہ تو 6 تاریخ کو دائر ہوئی تھی، 7 کو لگی تھی، 7 دسمبر کو. اور اس میں صرف اتنی استدعا تھی، اس میں کوئی سٹے نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر ایفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی ڈیموکریسی ڈیلے نہیں ہوتی اس سے، اور کوئی اس میں یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ جی اسے الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے. کوشچن یہ رائز نہیں ہوتا اس بات کا. اور آپ یہ یاد رکھیے، یہ آپ سب کے یہ حادثے کی بات ہے کہ ایک واحد جماعت ہے پی ٹی آئی پورے ملک کے اندر جو پہلے دن سے اس بات پہ مصر ہے، اصرار کر رہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ وقت پہ کرائے جائیں، آئین کی جو دفعات ہیں ان کو منعان امپلیمنٹ کیا جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہ لائی جائے، اس میں کوئی ڈیلے نہ کیا جائے. دیکھا نا احمد اویس صاحب، لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا، اس نے آر اوز کی جو ٹریننگ جاری تھی اس کو روک دیا تھا، حکم امتناع جاری کر دیا تھا، اور الیکشن کمیشن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا تھا کہ جب تک یہ فیصلہ ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ الیکشن 8 فروری کو نہیں ہوں گے، جس سے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے. میں آپ کے ساتھ جی یہ درست ہے، یہی میں عرض کرنے لگا ہوں. لیکن اس میں عمیر نیازی کا کیا قصور ہے؟ یا تو اس نے کوئی سٹے مانگا ہو، یا آخری دنوں میں آ کے کوئی ایسی بات کر رہا ہو کہ جسے ڈیلے ہونے کی چانسز ہوں، اور یہ مسئلہ وہ سٹے ایشو ہو گیا اور اس کے بعد وہ الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں ہو سکتا تھا. ایسی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. بغیر اب یہ تو واضح ہے نا کہ عدلیہ نے عملہ دینے سے انکار کر دیا. احمد صاحب، عدلیہ نے عملہ دینے سے انکار کر دیا، تو کل چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا تو کیا زبردستی لیں گے ان سے عملہ؟ وہ نہیں دے سکتے، اس پر نہیں کر سکتے. چلے نہیں لیں گے، اللہ کا دیکھ. سوال یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی نے ایک اپنا نقطہ نظر دینا ہے اور دے دیا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ سب کچھ ہی بند کر دیا جائے گا اگر ایسا نہیں ہوگا. نہیں، مگر ہوا یہ نا کہ پورے ملک میں جو انتظامیہ ہے اس پر سوالیہ نشان لگا دیا کہ پورے ملک کی انتظامیہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ہے. اور خلاف تو ہے، کیا کر رہی ہے انتظامیہ؟ آپ کے سامنے ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر؟ ڈی سی کی طرف سے انسٹرکشن آ جاتی ہے کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا، اور وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، وہاں پر گرفتاریاں کرتے ہیں. پہلے تو اس معاملے کو ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں اگر اسٹیبلش کیا جائے اور اس پہ کوئی فیصلہ لیا جائے تو پھر اگلا قدم بنتا ہے نا. تو اس معاملے پر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو عدالت میں بار بار یہ ثبوت کیا جی، بار بار اس کے متعلق تو بارہا یہ بات کی گئی ہے، بارہا عدالتوں کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی ہے کہ دیکھیے ہمارے ساتھ یہ اسٹیپ مدرلی جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یہ نامناسب ہے، ہمیں آپ ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کریں. ہم بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ہمارے پہ کوئی بین نہیں ہے. جو لوگ گرفتار ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ ساری بات کے باوجود کوئی کسی بات کا خیال نہیں رکھا گیا. مگر آپ لوگوں نے جو 9 مئی کو اور 10 مئی کو کیا،
وہی تو پولیٹیکل پارٹیاں اس طرح سے تو نہیں کرتی نا. وہ جو کیا تو اس کے بعد کیسے چھوڑ دیا جائے کہ آپ لوگ دوبارہ سے اس طرح کی حرکت کریں؟ نہیں، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے کیا؟ کوئی انکوائری ہوئی ہے اس کی؟ سر آپ لوگوں یہی کے تو لوگ میں کہہ رہا گرفتار ہوں، یہی ہوئے. ایگزیکٹو ہے. پنجاب کے آئی جی صاحب جو ہیں انہوں نے کئی سوال یہ ہے بریفنگز دیں. انہوں نے بتایا کہ کون کون لوگ وہاں موجود تھے، کون کون لوگ موجود تھے، ان کے نمبرز وہاں پر انہوں نے بتایا. جیو فینسنگ کی گئی. جی سر. پنجاب کے آئی جی تو وہ آئی جی ہیں کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے اندر ایک پلاسٹک کی بوتل کے اندر 7 اپ کی دکھایا لہرا کے کہ یہ پیٹرول بم جو ہے یہ زمان پارک میں اس کی فیکٹری لگی ہوئی اور یہ بن رہا ہے. یہ وہ آئی جی پولیس ہیں. اور اس دن پولیس کہاں غائب کر دی انہوں نے؟ کیا پولیس کا کام جو ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے نہیں. کیوں علیحدہ ہے؟ میری بات سنیے، علیحدہ کیوں ہے؟ کیوں علیحدہ ہے؟ کیوں ان کو علیحدہ کرتے ہیں؟ سر آپ کی قیادت نے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اہم ترین عمارتوں پر، انسٹالیشنز پر وہ ان کو لے کر گئے. یہ باتیں تو بتائی جا رہی ہیں انتظامیہ کی جانب سے. کہیں لے کر نہیں گئے، کہیں لے کر نہیں گئے. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ انکوائری کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں انکوائری نہیں کرائی گئی اس بات کی؟ تو سر یہ جائیں نا سپریم کورٹ میں، یہ معاملہ لے کر جائیں. کر کے اندر کر دیا. الیکشن التوا جن معاملات سے ہوتا ہو ان کو آپ لے کے جا رہے ہیں. میں اس پر دوبارہ آپ سے ہم نہیں لے کے جا رہے ہیں. نہیں لے کے جا رہے. ہم نے التوا کے لیے بالکل نہیں ہے. ہماری صرف ایک پارٹی ہے جو ہم کہتے ہیں وقت کے اوپر الیکشن ہو. ہر پارٹی نے مخالفت کی ہے، ہر پارٹی ڈیلے کرنا چاہ رہی تھی. اچھا، کل سپریم کورٹ کے واضح احکامات تھے سر، کل سپریم کورٹ کے واضح احکامات تھے کہ جن صاحب نے درخواست جمع کرائی ان کو بھی اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا گیا. جو ریمارکس آئے اس میں ایک تنبیہ موجود تھی لاہور ہائی کورٹ کے لیے بھی اور معزز جج صاحبان کے لیے بھی. اسی طرح کی درخواست آپ پشاور میں لے کے چلے گئے. تو اس پر اگر کوئی فیصلہ آتا ہے، اسی طرح کا فیصلہ آتا ہے، تو الیکشن پھر ڈیلے ہونے کا خطرہ ہے نا؟ نہیں، کہاں سے خطرہ ہوگا؟ اس کو کوئی دیکھیے شیڈول اناؤنس ہو چکا، انجنکٹیو آرڈر کوئی نہیں ہے. یہاں تو بغیر پریئر کے، بغیر اپلیکیشن کے وہ اسٹے آرڈر ایشو کر دیا. ڈیلے کا ریزن تو یہ بنا. آپ دیکھیں نا حالات کو، اس کے صحیح پرسپیکٹو میں دیکھیں صورتحال کیا ہے. اور یہ سپریم کورٹ کو یہ بھی نظر آنا چاہیے. دیکھیے سپریم کورٹ کو یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ فنڈامنٹل رائٹس کا کیا حال ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. بہرحال میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. میرے ساتھ جناب قادر مندوخیل صاحب بھی موجود ہیں. سر یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. کل ہی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، غیر معمولی سماعت ہوئی الیکشن کے حوالے سے. آج پھر پشاور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف پہنچ گئی ہے اسی طرح کی پٹیشن لے کر، اور اسے مقرر بھی کر لیا گیا ہے سماعت کے لیے. مسعود رضا صاحب، اویس صاحب کی بعض باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں، بات سے نہیں. جو اگر کوئی بندہ کورٹ چلا جائے اور کورٹ اس سے جو مانگا نہیں ہے وہ دے دے، اور پھر مانگنے کے علاوہ عام آدمی، ایک پٹیشنر چاہے وکیل ہو چاہے عام آدمی ہو، ان کو احساس ضرور ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا. مگر سب آرڈینیٹ کورٹ جو ہائی کورٹ ہے آئین کے آرٹیکل 189 کے تحت، وہ پابند ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے. اس جج صاحب نے جو کام کیے ہیں، جو پورا پاکستان کو انہوں نے تذبذب میں مبتلا کر دیے، اسٹاک ایکسچینج بٹانے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک افراتفری کا ماحول بن گیا. تو کیا اس جج صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں بنتی ہے؟ عمیر نیازی نے جو کیا ہے، یقیناً پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ آپ جوڈیشل افسران سے الیکشن کراؤ. اس میں کوئی غیر آئینی، کوئی غیر قانونی بات تو نہیں ہے. اور پھر الیکشن کمیشن کے پاس خود اپنا سٹاف جو ڈسٹرکٹ جو ان کے افسران ہیں وہ موجود ہے اور ویل ٹرین ہے. تو ان کو کیوں نہیں لیا گیا ہے کہ آپ نے یا تو ڈپٹی کمشنر لیے گئے ہیں جو نون لیگ کے لگائے ہوئے ہیں، یا آپ نے وافدہ کے افسران کو لیے ہیں، جو بار بار میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ کیونکہ جس کمیٹی کو میں ہیڈ کر رہا تھا وہاں وافدہ کے جتنے بھی ڈسکوز ہے، ان کی جو بورڈ کے ہیڈ ہے وہ مسلم لیگ نون کے ایم پی ہے، میں نے ہے. تو آپ نے انہی ڈپارٹمنٹ سے لیے ہے، جس کو ہمیں بھی اس بات پہ خدشہ ہے، ہمیں بھی اس بات پہ ایک وہ ہے کہ یہ غلط ہوا ہے. میں آپ سے الیکشن کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن جو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، آپ کے نزدیک اس کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟
पहले तो इन इकदामात की जरूरत है कि एक मुजरिम को रेड कारपेट बिछा के एक सर्विंग डीआईजी सलूट मार रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की आधी से ज्यादा हुकूमत उनकी निगरान है। आज बुगटी साहब ने इस्तीफा दिया है और वो नून लीग के टिकट पे लड़के और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान बनने के पहले से इंकशाफात हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन खास शफाफ होंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी यकीनन ये नहीं है कि उसने 8 फरवरी का इलेक्शन कराना था, मगर जब उसने जिम्मेदारी संभाल ली है तो शफाफियत भी इनके ऊपर आता है। इलेक्शन कराना मकसूद नहीं होता है, उसकी शफाफियत भी जरूरी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये काबीना के लोगों के मुस्तफी होने से क्या इस चीज को, ये हमारी जो बात जो आपकी और मुख्तलिफ प्रोग्राम में हम कहते रहे कि ये नून लीग के लोग हैं, क्या इसकी निशानदेही नहीं है? और पाकिस्तान की तारीख का ये पहला इलेक्शन है जो हम 2 महीने 3 महीने पहले खदशात का ज़ाहिर करें। क्या इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट हमारे जो खदशात है, और ये खदशात भी हमारी ऐसी नहीं है जो कि नामुमकिन है। अब डीआरओज की बातें, इलेक्शन कमीशन के पास एक ट्रेंड अमला मौजूद है, किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। उनसे क्यों नहीं कराते? क्यों वो आपदा के अफसरान लिए क्यों अपने मनपसंद डिप्टी कमिश्नरों के जरिए कराना चाहता है? सिंपल सा सवाल है। अच्छा, आपको भी इस पर एतराज है? आपको भी इस पर एतराज है? बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल, आप मुतालिका फोरम पर फरीक नहीं बनते। मैं हमेशा आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप पब्लिक में बात करती हैं, टीवी पे बात करती हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करती हैं, लेकिन मुतालिका फोरम्स पे आप लोग नहीं जाते। जी देखिए, बात ये होता ना, मेरा हल्का बंदी के हवाले से मेरा हल्का बिगाड़ दिए, मैं इसी वजह से अपील में नहीं गया कि इलेक्शन अल्तवा का शिकार ना हो। और अगर कोई भी छोटी मोटी दरख्वास्त आ जाती है तो वो ये कह जाता है कि भाई पीपल्स पार्टी भी अल्तवा के बहाने बना रहा है। इसी वजह से मैं नहीं गया हूँ या मेरे पार्टी के दूसरा साथी नहीं गया। लेकिन बात ये है, क्या ये बात हम नाजायज कर रहे हैं, गैर कानूनी गैर आईनी कर रहे हैं? क्या आप मगर मंतक कुछ और कहती है ना सर। मैं एक ब्रेक की तरफ जाना है, मुझे एक ब्रेक मुझे लेने दें। लेकिन मंतक तो ये बनती है कि अगर आप एक प्रोसेस में जा रही हैं, इलेक्शन के प्रोसेस में, और आप ये भी समझते हैं कि ये शफाफ नहीं होंगे, इससे आपको पॉलिटिकली नुकसान होगा, लेकिन आपसे ज़बानी कलामी बात करती हैं, कल को आप के नताइज जो है वो अच्छे नहीं आते तो आप कहेंगे जी ये तो झुल्लू इलेक्शन थे, हम तो पहले से कह रहे थे। लेकिन इसके लिए जो इक़दाम करने चाहिए पीटीआई कर रही है ना। लाहौर हाई कोर्ट में भी गई, पेशावर हाई कोर्ट में भी गई, इलेक्शन कमीशन में भी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रही है, लेकिन आप सिर्फ बयान दे रही हैं। एक ब्रेक के बाद ये फ़र्क क्यों है? प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। बैरिस्टर दानियाल चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं और बैरिस्टर साहब के लिए उनकी कुर्सी भी तैयार है, कैमरा भी शायद अभी बाहर है, लिहाजा हमने उनको फ़ोन लाइन पर लिया है। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और जल्दी हम देखेंगे कि आप वीडियो पर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ये फरमाएं कि कादिर मंदू खेल साहब हों या अहमद ओवैस साहब और इनकी जमातें, वो इलेक्शन प्रोसेस में आरओज़ डीआरओज़ की तैनाती के हवाले से खदशात का इजहार कर रही हैं। पीटीआई तो पीपल्स पार्टी तो वाज़े तौर पर कह रही है कि ये नून लीग की हिमायत याफ्ता जो लोग हैं, वो चाहे डिस्कोस का अमला हो या दीगर अमला हो, उनको तैनात किया जा रहा है। नून लीग लाडली जमात, उनके लीडर जो हैं सुपर लाडले, और उनके लिए सब कुछ किया जा रहा है, और इलेक्शन जो है शफाफ होते इन्हें नज़र नहीं आ रहे। सर देखिए मसूद साहब, ये इनकी बातें जो है पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो मुझे बताएं कि इन्होंने क्या पाकिस्तान में प्रेसिडेंटेड नहीं है, और ये क्या कह रहे हैं कि जो 1500 या 1000 से प्लस जो बंदे लगे हुए हैं ये सारे कंट्रोवर्शियल हैं। तो अगर तो ये सारे कंट्रोवर्शियल हैं, यही लोग रेवेन्यू की स्ट्रीम देखते हैं, यही लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर केस बनाए, यही लोग हैं जिन्होंने 3 साल हमें जेलों में रखा, यही लोग हैं जिन्होंने हमारे हर चीज में हमारी मुखालफत की, तो हम तो आज ये वो बात कर रहे हैं कि पूरा सिस्टम ही फिर क्या नाम है कंट्रोवर्शियल है। फिर अगर अफवाह जाएगी तो उसको भी ये कहेंगे कंट्रोवर्शियल है। देखिए बात सुने, पीपल्स पार्टी की जहां तक बात है, हम तो इलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, इलेक्शन सिस्टम की बात करते हैं। हम सवाहिद जमात है जो तमाम जमातें जो आज भाग रही हैं, कोई किस चीज के ऊपर यू टर्न ले रहा है, किस चीज के ऊपर ले रहा है, हम कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। और वो इसलिए होने चाहिए कि अगर आज पाकिस्तान में किसी ने सफर किया है, और वो सबसे ज्यादा सफर किया तो हम लोगों ने किया है, हमने जेलें काटी हैं, हमने अपने मुश्किलात काट। बिल्कुल, इलेक्शन वक्त पर कराने के लिए तो पीटीआई भी कह रही है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, लेकिन ये लाडला और सुपर लाडले का जो तासुर दिया जा रहा है और ये आरओज़ पर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, क्यों कर रही है फिर पीपल्स पार्टी? अगर आप कह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं है, क्यों कर रही है? मुझे एक बात बताएं कि अगर इनके पास अब इनको अपनी कारकर्दगी पता है
یہ وہ بچے ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں پچھلے 10-15 سال ہماری کیا کارکردگی ہے. ہم 10 میں سے 3 اور 4 نمبر لے کے پاس ہوئے ہیں. ہمیں جب حکومت ملی ہم نے 10 میں سے 9 نمبر لیے, 10 میں سے 8 نمبر لیے. ہم نے ڈیلیور کیا. پاکستان کی روڈوں کو پاکستان کو تاریخیوں سے اٹھا کے ہم نے ایشین ٹائیگر بنایا, فاسٹر گرونگ اکانومی بنایا. یہ بلومبرگ اکانومسٹ ہر سر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم سندھ میں جو ترقی ہم نے کی وہ لے کر ہم الیکشن میں جائیں گے, لوگوں کو بتائیں گے, سندھ کی ترقی کا حال بتائیں گے اور سندھ کا جیسا پورا پاکستان بنائیں گے. شازیہ مری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. مسعود صاحب آپ ڈیفینس سے لیاری جائیں, آپ کو کارکردگی سمجھ آ جائے گی, آپ کی کمر رہ جائے گی. کراچی کیا ایک 5 کلومیٹر کا شہر ہے جس میں آپ 2 ہسپتال اور 2 روڈیں گنا کے کہتے ہیں کہ ہم نے ملک میں کام کیا. یہ پورا پاکستان کی بیک بون کہتے تھے. کراچی کو کہتے تھے کہ یہ لائٹوں کا شہر ہے. کہ میں بار بار ایک بات کرتا ہوں, کیا یہ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا یہ لاہور میں کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ لاہور والوں تمہیں ہم کراچی کی طرح بنائیں گے؟ یہ نہیں کہہ سکتے. لاہوری کہیں گے جی قادر بندوخیل صاحب آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں, الیکشن سے فرار چاہتے ہیں, کارکردگی نہیں ہے بتانے کے لیے, اور سندھ میں آپ کی کوئی کارکردگی نہیں ہے لہٰذا آپ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. سر صاحب آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے آواز. دیکھیے میں تو آپ کو تھوڑا سا یہ چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ الیکشن کے لیے, نواز شریف صاحب الیکشن کے لیے پاکستان آئے اور عدالتوں سے فرار کے بعد 20 دن کا اپیل کے بعد وہ 4 سال بعد آ گئے, اور 4 سال بعد بھی وہ پاکستان میں الیکشن لڑ رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو 2018 سے یہاں سے الیکشن لڑے تھے, فیصل واڈا کے مقابلے میں ہار گئے تھے, اور اس کے بعد پلٹ کے دوبارہ اس نے اس شہر کو دیکھا نہیں ہے. آج دوبارہ وہ آ رہے ہیں اور کراچی سے N8242 یعنی میرے حلقے سے الیکشن لڑنے کا خواہش ظاہر کر رہے ہیں. تو ذرا اب کراچی کی عوام بڑی باشعور عوام ہے, وہ ان سے یہ پوچھیں گے کہ آپ ابھی الیکشن میں کھڑے ہوں گے, آپ بولیں گے مجھے ووٹ دو میں MNA بن جاؤں. آپ تو وزیر اعظم پاکستان بن گئے زرداری صاحب کی مدد سے, آپ نے تو 1 روپے کا کام نہیں کیے. اب کس منہ سے آ رہا ہے سندھ میں؟ آپ کو پتہ نہیں یہاں پہ آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو جنگ میں آپ کی کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہوگا, وہ سلوک نہیں ہوگا جو لاہور میں آپ کے ساتھ ہوا. کراچی کے باشعور لوگ ہیں, آپ کو ووٹ کے ذریعے وہ عبرتناک شکست آپ کو دیں گے کہ آپ دوبارہ کراچی یا سندھ کی طرف رخ نہیں کریں گے. آپ سندھ الیکشن کے لیے یا سیر تفریح کے لیے آتے ہو, پکنک کے لیے آتے ہو, آپ کو پتہ نہیں ہے. بیرسٹر دانیال صاحب کہہ رہے ہیں کیا کارکردگی دکھائیں گے, ڈیفنس سے لیاری جائیں تو کمر رہ جاتی ہے. وہ کہہ رہے کارکردگی کوئی ہے نہیں, آپ نے کراچی جیسے شہر کو کھنڈر کر دیا. لاڑکانہ کو کراچی جیسا بنانا تھا, آپ نے کراچی کو لاڑکانہ جیسا بنا دیا. سن لیں میری بات, ٹھیک ہے, یہ تو میں نے شہباز شریف صاحب کی بتا دیے کہ وہ کراچی آ گئے الیکشن لڑنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان بھر میں یہ 35 سال انہوں نے پنجاب پہ حکمرانی کی ہے, 4 مرتبہ وزیر اعظم بنے یہ اور بھائی. آپ بتاؤ کہ سندھ میں کارڈیو ویسکولر جیسے 10 ضلعوں میں اسپتال ہے کوئی پاکستان میں؟ آپ مجھے بتاؤ گمبٹ میں لیور ٹرانسپورٹ کا پاکستان کا کوئی ہے کسی شہر میں یہ اسپتال؟ آپ بتا دو یہاں قائد اعوان یونیورسٹی جو نواب شاہ ولی ہے کوئی اسی لیول کا پاکستان کا؟ آپ بے نظیر ٹراما سینٹر, آپ کراچی کے رہنے والے ہو, 15 منزلہ بلڈنگ سول اسپتال کے برابر میں ہے کوئی پاکستان میں کوئی ایسے وہ؟ تو یہ آپ کو نظر نہیں ہے. آپ تھر کا دیکھ لیں, تھر کی خواتین ڈرائیونگ کر رہی ہے, تھر میں پرائیویٹ ایئرپورٹ بن چکا ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے بتانے کے لیے, وہ آپ لے کر جائیں گے, اور آپ الیکشن سے نہیں بھاگ رہے, آپ الیکشن سے نہیں بھاگ رہے, لیکن الیکشن پر آپ کو تحفظات ہیں. احمد اویس صاحب, آپ لوگوں کی طرف سے تو کہا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا فیلڈ ہی موجود نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس ضمن میں کاکڑ صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں آپ لوگ کہ جی کاکڑ صاحب سے ملاقات کریں وزیر اعظم سے, اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھیں, ان سے کہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے آپ کی حکومت میں؟ کاکڑ صاحب تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ وہ پاکستان کے آئین کی پیداوار ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں الیکشن ہولڈ کرانا ان کا کام ہے. اور کاکڑ صاحب کی ایک اور بات جو ہے ابھی میں تصدیق کر کے آپ سے بات کروں گا. کاکڑ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ یو کے کے اندر کاکڑ صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل اسائلم پہ رہے ہیں کئی سال. آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ اچھا, یہ جو آپ نے کہا ہے نا, یہ میں نے نہیں سنا کہ ان کو کس نے لگایا. ان کو تو کاکڑ صاحب کو شہباز شریف صاحب نے اور راجہ ریاض صاحب نے مشاورت کے بعد لگایا, اور کاکڑ صاحب جی ہاں جی کیا جی ہاں وہ ایسا بیان میری نظر سے تو نہیں گزرا.
میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ یو کے میں اس سے پہلے کاکڑ صاحب جو ہیں وہاں پہ پولیٹیکل اسائلم پہ رہے ہیں. نہیں وہ رہے ہوں گے اور اب ان سے پوچھیں. لیکن اس بیان کی کوئی تصدیق موجود نہیں جو آپ نے کہا تھا. بہرحال متعلقہ فورم تو یہی ہے نا کہ میں دوسری ہائیسٹ فورم وزیر اعظم کا ہی ہے. دوسری بات تو میں یہ آپ سے کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بات بالکل جو ہے ہر ایک کو یہ تکلیف دہ اور پنچنگ بات ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ کوئی آسمان سے ان کو نازل کیا گیا ہے یہاں پر کہ ان کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. ان کے وہ جو ہے وہ بایو میٹرک کروانا ہے تو وہ سارا عملہ جو ہے وہ باقاعدہ عدالت سے اٹھ کے وہ ایئرپورٹ جاتا ہے اور وہاں جا کے ان سے کرواتا ہے. اور جبکہ ان کا سٹیٹس اس وقت جو تھا ایک کانوکٹ کا تھا. بہرحال یہ تو ہم نے دیکھا دانیال چودھری صاحب. جی میں دانیال چودھری صاحب قادر مندو خیل صاحب اور احمد اویس صاحب کی باتوں کا آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو ضرور کر دیجیے گا. یہ لاڈلا اور سپر لاڈلا کا جو تاثر ہے یہ یقینی طور پر عوام کے اندر اب سرائیت کرتا جا رہا ہے اور اچھا نہیں ہوتا کسی بھی سیاستدان کے لیے اس طرح کا تاثر بننا. بہرحال یہ بن چکا ہے. اب اس کو زائل آپ لوگ کیسے کریں گے؟ پھر اب تو الیکشن منشور کی بات ہے. اب تو بات یہ ہے کہ کیا لے کر آپ عوام کے اندر جا رہے ہیں. اگر آپ 2017 کی بات کریں گے اور اس سے پہلے کی بات کریں گے تو وہ تو بہت پرانا وقت ہو گیا. حکومت تو ابھی آپ کی گئی ہے 16 مہینے کی حکومت جو اتحادی حکومت تھی. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. نواز شریف صاحب کی ہر چیز میں ان کی مشاورت شامل تھی. ایون پیٹرول کے ریٹ پر جب معاملہ ہوا تو نواز شریف صاحب چھوڑ کے چلے جاتے تھے. مریم بی بی باقاعدہ ٹویٹر پر انسٹرکشنز دیا کرتی تھیں. تو یہ حکومت تو آپ کی حکومت تھی اور اس کی جو کارکردگی تھی وہ بھی سب کے سامنے موجود ہے. تو جواب تو اس کا آپ کو دینا ہوگا. کیا منشور ہوگا آپ کا؟ مسعود صاحب یہ میرے بھائی دونوں سیاسی لوگ ہیں. ان کو اتنی گھبرائی ہوئی تقریریں اور باتیں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں یہ الیکشن میں جا رہے ہیں, کوئی تگڑی بات کریں, کوئی لوگوں کو پتہ چلے کھلوتے نے سارے بندے کوئی الیکشن لڑے ہیں. یہ تو جس طرح کمزور باتیں کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے پہلے ہی گر گئے ہیں. او بھائی ہم نے آمریت کا وہ دور دیکھا جو 2018 میں کہ ہم نے ایک سپیکر لگایا تو ہم نے ایک سپیکر لگایا تو نہیں یار اپنی باتوں میں بات کریں نا. آپ اپنی بات اپنے ٹائم پہ بولے, میں آپ کو کاٹ تو نہیں رہا نا. ہم نے ایک سپیکر لگایا تو 10 ایف آئی آریں کٹی. میرے اوپر تقریباً 60 سے زیادہ ایف آئی آریں کٹی. ہم نے الیکشن تگڑا ہو کے لڑا ہم نے کہ ایسی کہ تیسی لڑیں گے اور انشاءاللہ چاہے جو مرضی ہو ہم فیس کریں گے. اور ہم نے فیس کیا. ہار جیت رب کے ہاتھ میں تھی لیکن تگڑا ہم نے اپنی ڈیلیورنس کے اوپر بات کی. ہم نے کہا کہ ہم جہاں سے گزر کے گئے ہم نے اس کو وہاں ادھر کام کر کے دکھایا. ہماری جماعت واحد جماعت ہے, اس نے ڈیلیور کیا. ہم نے بتایا کہ ہم تمہارے بیچ میں آج بھی کھڑے ہیں, کل بھی کھڑے ہوں گے, دوبارہ کھڑے ہوں گے اور لڑیں گے الیکشن. اور ہم کسی کے اوپر کسی کے پیچھے بھاگنے اور چھپنے والے میں سے نہیں ہے. تگڑے طریقے سے الیکشن لڑا, یہ بھی لڑے الیکشن. اب کیا بات ہے, کیوں بھاگ رہا ہے کوئی؟ سب لڑے. آپ لوگوں نے بہت تگڑے ہو کے 4 دن پکڑا تو ان کی آنسو نہیں نکل رہے, ان کی آنکھیں ان کی بند نہیں ہو رہی. آپ کی قیادت بند تھی 2018 میں. آپ کے لیے ماحول موافق نہیں تھا. تگڑے ہو کر آپ نے الیکشن لڑا. لیکن جس صورتحال سے آپ گزرے اس سے زیادہ خراب صورتحال سے اس وقت آپ کے مخالف گزر رہے ہیں. ہونا چاہیے یہ پاکستان میں. آج ہم نے جب ابتدا کی تو ہم نے سقوط ڈھاکہ کی بات کی, ہم نے اے پی ایس کی بات کی, ہم سانحات سے گزرے ہیں, ہم 2018 کی بات کرتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا. ریپیٹ ہونا چاہیے. ایک بار ہو گیا, دوبارہ ہونا چاہیے. سر مسعود بھائی دیسی مرغیاں ان کو مل رہی ہیں, کڑھائیاں ان کو مل رہی ہیں, بندے ان کے ساتھ ہیں, مشقتی ان کے ساتھ ہیں. کون سی آپ مجھے کیا مشکل گزارے ہیں؟ 4 بندے ان کے 4 دن پکڑے گئے. 9 مئی کیا 40واں نہیں گزرا مسعود بھائی, 40واں نہیں گزرا تو ان کی جماعت کے لوگ سارے چھوڑ کے چلے گئے ان کو, کیونکہ یہ ایک ٹانگا جماعت تھی. آپ یہ چیز سمجھیں کہ یہ ایلفی سے جوڑے ہوئے لوگ تھے, گوند سے. اس گوند کی ایکسپائری آ گئی, وہ سارے نکل گئے. وہ یہ 9 مئی ہوتا یا 12 مئی ہوتا ہے, کچھ اور ہوتا, انہوں نے نکلنا تھا. وہ گوند سے جڑے ہوئے تھے. دیکھیں آپ گوند سے جڑے ہوئے تھے اور اس لیے آج مجھے بتائیں کہ ان کو کیا کیا ہے, کس نے کیا چھیڑا. ان کے بندے بھاگتے, کوئی جفیاں لگا کے رو رہا ہے, کوئی این دھانے مار کے رو رہا ہے. یہ پاکستان کے مخالف لوگ تھے, ان کا مائنڈ سیٹ تھا, لئی سے جڑے ہوئے, لئی ہیں آٹے کی لئی سے جڑے خود گزرے. ہمارے تو جو ہم نے 4 سال جیلوں میں گزارے, برے حال ہوئے, پھر بھی ہم تگڑے کھڑے رہے, لڑے الیکشن. اور اس آگے بھی لڑیں گے اپنے ملک میں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد احمد اویس صاحب آپ جواب دیجیے گا کہ تگڑے ہو کر الیکشن لڑیں. یہ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ گفتگو تو بڑی کمزوری ظاہر کر رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی گر گئے. دانیال چودھری صاحب کا یہ ماننا ہے. ایک بریک کے بعد.
वेलकम बैक जनाब अहमद ओवैस साहब, आपने ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू की उसमें कहा कि वज़ीर आज़म काकड़ साहब जो हैं असाइलम पर है, तो हमने अभी रिसर्च किया और ढूंढा, ऐसी कोई ख़बर, कोई ऐसी बात हमें नहीं मिली है। आपने ये एक और इल्ज़ाम उन पर लगाया, तो तहक़ीक़ हमने की है, ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि कभी अनवारुल हक काकड़ साहब असाइलम में रहे हों, यह आपका इल्ज़ाम था, तो इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, आपकी ये बात थी। बहरहाल जो गुफ्तगू बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने की है, वो तो कह रही जी गोंद से जुड़ी हुई पार्टी थी, टूट गई, और अब आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। आप इलेक्शन से पहले ही शिकस्त खा चुके हैं और शिकस्त को खुदा गुफ्तगू हो रही है। ना शिकस्त हमने खाई है, ना हम शिकस्त खाएंगे, ये भी आपको बता दें। दानियाल चौधरी साहब, आप ये बात सुन लीजिए कि जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ ने इनको डिपोज किया था और दिनों में सारे चूहों की तरह भाग गए थे, जैसे जहाज़ डूब रहा होता है ना, तो वो शिप जंपर्स होते हैं, छलांगे लगा लगा के बाहर निकलते हैं, ये कैफियत थी उस वक्त आपकी। और उसके बाद नज़र नहीं आता था कोई बंदा, छुपते फिरते थे। और उसके बाद आपके जो लीडर थे नवाज शरीफ साहब, जो खुद अमीर हो गए थे मुल्क को गरीब करके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं अपने एसेट और अपनी दौलत को बचा लूँ। फ़ौरन नवाज शरीफ उसके परवेज़ मुशर्रफ के पाँव पकड़ के उसके साथ एग्रीमेंट किया 10 साल का, और अपने सारे एसेट लेके, सारा सामान लेकर यहाँ से 10 साल जाके बाहर बैठ गए। और उसके बाद आपने क्या किया, इन्होंने ये किया कि वहाँ पे एवरफील्ड और ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो इस गरीब मुल्क की दौलत से बनाई हुई प्रॉपर्टी, इस मुल्क से बाहर पैसा जाके आपने बनाई। अहमद ओवैस साहब 2018 में तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट की। हनीफ अब्बासी को रात के वक्त गिरफ्तार किया गया, राना यही बता रहा हूँ आपको। खान अब्बासी को बंद कर दिया गया, एहसन इकबाल को बंद किया गया, ख्वाजा साद रफीक को बंद किया, सलमान रफीक को बंद किया, सुनिए ना, इस्माइल को बंद किया। आप बात सुनिए ना जी। उसके बाद सुनिए कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, हर दफा करप्शन के चार्ज पे हटे, हर दफा इनके ऊपर करप्शन का चार्ज बना, और अब भी कॉन्विक्ट थे। सर तगड़े होके खड़े हैं आप या नहीं खड़े? यहाँ से जिस असल मामला ये है, हम तगड़े क्या, हम तो गिरा गए, हम तगड़े खड़े हैं, हम जबरदस्त। ये तगड़ा पर ये नहीं इलेक्शन में जाइए कि मुल्क की दौलत उठा के यहाँ से ले गए, तो बड़े तगड़े थे। कब तक आखिर एक ही तरह का साइकिल जो है, यही साइकिल रिपीट होता रहेगा कि एक लाडला तो एक अताब में, फिर एक लाडला, फिर एक अताब में, और हम इस पर एक दूसरे को पॉइंट स्कोरिंग करते रहेंगे? क्या इसी तरह से चलना है हमें आगे कादिर मंदूखेल साहब? जी, लगता तो यही है कि इसी तरह ये मुल्क चलता रहेगा। क्या नवाज शरीफ साहब जो फरमाते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, और जो कि मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते होंगे, तलाल चौधरी साहब तो मानेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो एक इक़्तिदार के लिए वो सारी ज्यादतियों को भूल जाए, सारी ज्यादती एक तरफ करके। इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मियाँ साहब अपनी 35 साल की सियासत को एक इक़्तिदार के लिए, जो कि वो भी आपको 2-3 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलेगी बरतरी की, अगर मिल भी गई है तो आप न करें इस तरह। तो ये सारी चीज़ें तो करेंगे, और मुझे ये खदशा है कि 2-4 साल बाद फिर इमरान खान साहब को ये सारी चीज़ें माफ़ करके उसको लाया जाएगा, और इसी तरह ये पाकिस्तान जो 77 साल से चल रहा है इसी तरह चलता रहेगा। मुझे ये बताएं कादिर मंदूखेल साहब, लोगों को आप ग्राउंड के आदमी हैं और इलेक्शन आपने बार बार लड़े, एक तवील तजुर्बा है आपका। इस दफ़ा क्या सियासी जमातें अवाम के अंदर वैसे ही जाएंगी जैसे माजी में जाती रही हैं? अगर मैं नून लीग की बात करूं, आपकी जमात की बात करूं, पंजाब की ख़ासतौर पे अगर मैं बात करूं, तो ये अभी जो 16 महीने की हुकूमत गुजरी है उसका गुस्सा अभी भी लोगों में मौजूद है। तो अवाम में जाने के लिए क्या इतना जिगरा है अभी सियासी जमातों के पास? वैसे ही जाएंगी जैसे? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के अंदर तो बिल्कुल है। हम एहतियाती जरूर है 16 महीने की, मगर जारी बात है हर आदमी अपनी किया का जिम्मेदार होगा। ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि वो माहौल बनता अभी तक नजर नहीं आ रहा। कादिर मंदूखेल साहब देखिए जी, क्या चीज, वो माहौल बनता नजर नहीं आ रहा अभी तक, जो इलेक्शन का माहौल होता है ना, वो अभी तक नजर नहीं आ रहा। तो
माहौल तो मैं अपने हल्के से आपकी शो के लिए भागता हुआ आया हूँ, किसी जगह बैठा हूँ ऑफिस में, मेरे अपने ऑफिस में, तो ये माहौल तो सारा दिन हल्के में होता है। ठीक है। नून लीग कहीं नजर नहीं आती। पंजाब में क्या वो देख कहते रहे हैं हमने आप इलेक्शन लड़ना है। पंजाब में? देखिए बिलावल भुट्टो साहब ने खैबर पुख्तनख्वा के तमाम इलाकों में बड़े बड़े आपके सामने जलसे किए हैं, और पंजाब में गुजरांवाला में अभी किए है, चित्राल साइड पे किए, और अभी 27 को लड़काना में करेंगे। हम तो फील्ड में मौजूद है, हमारे तो सियासी दफातर खुल गए, इंतखाबी दफातर खुल गए, मगर नून लीग कहीं नजर नहीं आ रही। क्या वो एम्पायर की उंगली की तरफ इंतजार में बैठे हुए हैं कि उनको प्लेट में लेके देंगे सारी चीज? लेकिन मैं आपके तौर से दोबारा कहूंगा, ये दोनों मेरे भाई वकील है, क्या नवाज शरीफ साहब नाअहली से बच गए या बचने की चांस है? आज शेड्यूल अनाउंस हो गया और 22 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म जमा करने का, तो नवाज शरीफ साहब को तो केस लगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वो जनवरी के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में तमाम जो नाइल केस थे वो लगाया। इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं वक्त बचाते हुए बैरिस्टर साहब से पूछ लेता हूँ। बैरिस्टर साहब, आपके इंतखाबी दफातर आवाम में जाने का आप कह तो रहे हो, पहले तगड़े खड़े थे, इस दफा तगड़े खड़े आवाम में जाएंगे, और दूसरा ये कि 22 तारीख आखिरी तारीख है फॉर्म जमा करने की। नवाज शरीफ साहब अभी तक उनकी नाअहली का मामला जो है वो बरकरार है। देखिए जी, हम ये जो मैंने इनसे कहा था तगड़े, अभी भी इनकी स्टेटमेंट से कोई लाग नहीं रहा कि तगड़े खड़े में। अच्छा, क्या और कह रहे अभी भी इन्होंने पुरानी बातें और अपने बजाय क्या कहना चाहिए औरों की, वो कहते हैं कि अपनी मेहनत के बजाय दूसरों को बदवाएं दे रहे हैं। अभी भी उसी स्टांस के ऊपर खड़े हैं। जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब की बात है, पीपल्स पार्टी ने 27 तारीख से इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी और नैयर बुखारी साहब ने कहा कि मियां तमाम नवाज कारकुनान शरीफ चले जाएं अपने इलाकों इलेक्शन में। लीड करेंगे। जी इलेक्शन जी बिल्कुल। मसूद साहब हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर, अच्छा, ठीक है ना, ये बातें भी कर रहे हैं, लेकिन को तगड़े खड़े हो, पता चले कोई लाड़े हैं, कहेंगे जी शुरू बिस्मिल्लाह करो, आए। मियां नवाज शरीफ साहब इस कैंपेन को लीड करेंगे। पाकिस्तान को इस मसाइल और हल से अगर किसी के पास कोई है तो मियां नवाज शरीफ के पास उनकी नाअहली के बारे में बताएं, कोई यकीन दहानी मौजूद है? इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे और डिलीवरेंस करेंगे। और नहीं यकीन दहानी क्या, मियां नवाज शरीफ साहब इज क्लियर ऑन ऑल द केसेस, जो केसेस थे उनसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, ही इज फिट फॉर इलेक्शन। कोई अगर कौन सा फैसला है? सब चीजों में क्लियर हो गए, कोई चीज पेंडिंग ही कोई नहीं है। ये एक जो केस था उनका लास्ट था वो खत्म हो गया। पनामा केस अकामा में जो वो नाअहल हुए थे, अकामा में जो दोनों केसेस में जो मियां साहब की दोनों केसेस के ऊपर सजा, दोनों केसेस 62(1)(f) के तहत मियां साहब 184(3) का मुकदमा था। मियां साहब की दोनों चीज के ऊपर क्लियर है। आपका सुप्रीम कोर्ट ने जब दोबारा आया था तो उसने सुप्रीम कोर्ट से जो दूसरी अपील थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की आपकी जब लार्जर बेंच बना उसकी जब उन्होंने और पार्टी उठाया तो मियां साहब इस क्लियर सर किसी चीज के तहत 162(f) के तहत मुताबिक कोई चीज मौजूद नहीं है। मियां नवाज साहब इलेक्शन लड़ेंगे और वकीलों वाली बात कर सजा हुई थी, अदालत का फैसला था उसमें। मसूद साहब यार आप अपना काम करें ना, मैं मसूद साहब से बात कर रहा हूं। मसूद साहब मियां साहब इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है ना, इलेक्शन लड़ेंगे मियां साहब। मसूद साहब ये चलें, अब आएगा टाइम तो देखा जाएगा। जो मैंने कहा, मैं एज ए लॉयर बात कर रहा हूं कि दैट ही इज फिट टू फाइट ऑल द इलेक्शंस। अच्छा। जो अमेंडमेंट्स थी सुप्रीम पार्लियामेंट की वो अमेंडमेंट स्टैंड करती हैं, ठीक है। उसमें लाइव डिस्क्वालिफिकेशन और जो मसाइल थे वो सारे टर्न डाउन कर गए थे। वो आज रूल्स जो है वो स्टैंड करते हैं और सब स्टैंड करते हैं। मियां साहब इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। ये इसी तरह रोते रहेंगे, ये इसी तरह बातें करते रहेंगे और हम दो तही सीरियत के साथ हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान की तमाम जमातों को साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क को इन बहरानों से निकाल के 2017 की बुलंदियों में जहां हम ये मुल्क अपना अपने टांगों पे खड़ा था और चीजें चला था वहीं लेके जाएंगे। ये आगे अपनी रोने धोने की करते रहे, बातें करते रहे। ये कहते रहे कि फलां तशरीह नहीं हुई, ये कहते रहे उसने कपड़े सही तरह नहीं धोए। सही इज क्लियर एंड इज फिट टू फाइट द इलेक्शन। जी अहमद ओवैस साहब, क्या मामला है? ये नाअहली जो है वो 162(f) की तशरीह अदालती फैसले में मौजूद है, लेकिन इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम हुई है, नहीं कहा क्या उसकी वजह से नवाज शरीफ साहब फिट है इलेक्शन लड़ने के लिए? नहीं बिल्कुल फिट नहीं है, इसलिए कि ये तरमीम जो है इन्होंने कानून के अंदर की है, वो इनकी जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो आइन की आर्टिकल 62(1)(f) के ऊपर बेस कर रही है।
اس کو اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. سر اس آئین کی جو سائلنٹ تھا سپریم کورٹ نے اس کی انٹرپریٹیشن کی, ہم نے رولز کے مطابق اس کی ڈیٹیل آ گئی, ساری چیز آ گئی آپ کی پارلیمنٹ میں. یہ ان کی جماعت کے اپنے بلاول صاحب نے اور سب نے سائن کر کے پاس کرایا تھا. ابھی نہیں, وہ الیکشن ایکٹ تھا, ابھی نہیں ہوئی. وہ الیکشن ایکٹ تھا, وہ سمپل میجارٹی سے تھا. تو وہ انفورسڈ ہے, وہ بالکل انفورسڈ ہے اور اب اسی کے تحت الیکشن ہوں گے. تو آئین میں تشریح کی ضرورت نہیں تھی بیرسٹر صاحب؟ تشریح کرنا باقی ہے سر, آئین میں تشریح کی ضرورت نہیں ہے. مجھے آئین میں تشریح کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی, آپ وکیل ہیں. اس پہ کورٹ نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں, کورٹ نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں, آپ جہلوں والی بات نہ کریں نا. کورٹ نے کیا کہا, کورٹ نے کہا کہ آپ اشرف شاہ صاحب آپ ہمیں بتائیں اور آپ ہمیں گائیڈ کریں. اس کے اوپر انہوں نے اپنا, کیونکہ لا سائلنٹ تھا تو انہوں نے اپنا کورس لیا. اب لا اس کے اوپر بول چکا ہے, لا اپنا امینڈمنٹ آ گئی ہے, اس کے اوپر کریں گے. اچھا یہ معاملہ, چلیں آپ دیکھ لیں, معاملہ سپریم کورٹ میں ہے. سوال تو صرف اتنا تھا کہ آج 16 تاریخ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور 17 شروع ہو جائے گی. 22 تاریخ تک نامنیشنز جمع کرنی ہے. نواز شریف صاحب کو کلیئر ہونا چاہیے, ورنہ اس کے بعد ان پر اعتراضات آئیں گے اور اعتراضات پھر عدالتوں میں جائیں گے اور یہ معاملہ لمبا بھی کھنچ سکتا ہے. نواز شریف صاحب کا مستقبل اس وقت تک الیکشن لڑنے کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار ہے, وہ ختم ہونے چاہیے. کلوزنگ کے وقت میں ایک بار پھر آپ کو کلیئر کرتا چلوں, احمد اویس صاحب نے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ وہ کبھی اسائلم میں رہے تھے. ہماری معلومات کے مطابق, جو ہماری ریسرچ ہے, ایسی کوئی بات کبھی نہیں تھی. خود انوار الحق کاکڑ صاحب موجود نہیں ہیں, وہ اگر چاہیں تو اپنے طور پر اس کی وضاحت بھی کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.